سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کی اسلامیات، باب نمبر 3، سبق نمبر 4، نماز فرض ہونے کے شرائط۔ نماز فرض ہونے کے لیے مندرجہ ذیل 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا۔ نماز صحیح ہونے کی شرطیں۔ بعض چیزیں نماز میں داخل نہیں ہیں، لیکن نماز صحیح ہونے کے لیے ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی کو نماز کی شرطیں کہا جاتا ہے۔ نماز صحیح ہونے کی شرطیں 6 ہیں۔ طہارت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ طہارت سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا باوضو ہو، اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل بھی کرے، نمازی کا بدن نجاست سے پاک ہو، نمازی کے کپڑے نجاست سے پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ نجاست سے پاک ہو، کم از کم دونوں قدم، ہاتھ، گھٹنے اور پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ستر عورت، ستر کو چھپانا۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے اور عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور دونوں قدم کو چھوڑ کر پورا بدن۔ نماز کے شروع سے آخر تک پوری نماز میں ستر پوشی لازم ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کی طرف رخ کرنے کی قدرت رہنے کے باوجود دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ کوئی شخص بیماری یا دشمن کے خوف کی وجہ سے قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز ہو تو جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ نماز کا وقت شروع ہونا۔ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھنے سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کی نیت کا ہونا۔ نیت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اگر نماز فرض ہو تو نیت میں اس کی تعیین بھی ضروری ہے، مثلاً ظہر یا عصر کی نماز۔ اسی طرح اگر نماز واجب ہو تو اس کی بھی تعیین ضروری ہے، مثلاً وتر کی نماز یا عیدین کی نماز۔ تکبیر تحریمہ کہنا۔ اپنی نماز کو اللہ کے ذکر سے شروع کرنا ضروری ہے۔ یوں کہیں اللہ اکبر۔ نماز کے دوران نیت اور تکبیر تحریمہ کے منافی کسی چیز کے ذریعے وقفہ کرنا صحیح نہیں ہے، مثلاً کھانا یا پینا یا بولنا۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے لیے شرط یہ ہے کہ قیام کی حالت میں ہو، جھکنے کی حالت میں نہ کہے۔ تکبیر تحریمہ کم از کم اتنی آواز میں کہے کہ خود کو سنائی دے۔ نماز کے متعلق بعض اہم مسائل۔ مسئلہ: اگر بدن پر موجود نجاست دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا، بعد میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ: اگر کسی کا کپڑا ناجس ہو تو ننگے نماز پڑھنے کے بجائے ناجس کپڑے میں نماز پڑھنا اولیٰ ہے۔ مسئلہ: اگر کسی شخص کو قبلے کی سمت کے بارے میں شک ہو جائے اور قبلہ دریافت کرنے کے لیے کوئی دوسرا شخص نہ ملے اور قبلے پر دلالت کرنے والی کوئی چیز بھی موجود نہ ہو تو قبلے کا اندازہ لگائے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ مسئلہ: اگر نماز کے دوران قبلے کے بارے میں غلطی کا احساس ہو جائے تو نماز کے دوران ہی رخ صحیح کر کے اپنی نماز مکمل کرے گا۔